ناظرین، ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والے حادثات صرف موسم کی خرابی، سمندری لہروں یا میتھین گیس کا نتیجہ ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر یہ صرف موسم کی خرابی ہے تو دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری یعنی امریکی نیوی نے اپنا سب سے خفیہ اور کلاسیفائیڈ انڈر واٹر بیس، جسے سمندر کا ایریا 51 کہا جاتا ہے، وہ بالکل اسی موت کے سمندر کے بیچوں بیچ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا امریکی حکومت وہاں برسوں پرانا ملبہ ڈھونڈ رہی ہے، یا وہ کسی ایسی ٹیکنالوجی اور طاقت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس دنیا کی ہے ہی نہیں؟ کیا برمودا ٹرائی اینگل دراصل مختلف ڈائمینشنز کے درمیان ایک دروازہ ہے؟ کرسٹوفر کولمبس کی پرانی ڈائری سے لے کر ٹائم ٹریول کرنے والے پائلٹ بروس جرنن اور سمندر کی تہہ میں چھپے ملٹری رازوں تک ایک خوفناک خونی سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، آج اس ڈاکیومنٹری میں ہم ان تمام فائلوں کو ڈی کلاسیفائی کریں گے، تمام کڑیوں کو جوڑیں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ویڈیو کے آخری منٹس میں جو سچ ہم سمندر کی تہہ سے نکال کر آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد آپ کا اس دنیا، وقت اور تاریخ کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ تو دل تھام کر بیٹھیے گا۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ آپ کا ایک کلک ہمیں ایسی مزید تحقیقاتی ڈاکیومنٹریز بنانے کا حوصلہ دیتا رہے گا۔ ناظرین، اس خطے کی پر اسراریت آج یا کل کی بات نہیں ہے۔ اس کی شروعات اس دن سے ہوئی تھی جب جدید دنیا نے پہلی بار اس پانی میں قدم رکھا۔ سال تھا 1492 اور کرسٹوفر کولمبس اپنی کھوج کے دوران اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ اس کے جہاز کی لاگ بک میں لکھی گئی تحریریں آج بھی سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیتی ہیں۔ کولمبس نے لکھا کہ جب ان کا جہاز اس مثلث نما علاقے میں داخل ہوا تو قطب نما کی سوئی نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ رات کے وقت جہاز کے عملے نے سمندر کی گہرائیوں سے ایک تیز اور پر اسرار روشنی نکلتے دیکھی۔ آسمان سے آگ کا ایک بہت بڑا گولا سیدھا سمندر میں آ گرا اور پانی کا رنگ اچانک سفید ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ برمودا ٹرائی اینگل کی طرف سے انسان کو پہلی وارننگ تھی۔ لیکن انسان اپنی فطرت کے مطابق اس وارننگ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتا رہا۔ پھر 20ویں صدی آئی تو اس سمندر نے اپنی اصل بھوک دکھانا شروع کی۔ مارچ 1918 کی پہلی جنگ عظیم کا دور تھا۔ امریکی نیوی کا ایک دیو ہیکل کارگو جہاز USS سائیکلوپس برازیل سے بالٹیمور کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز کی لمبائی 542 فٹ تھی اور اس پر 309 لوگ سوار تھے۔ جہاز پر 10,000 ٹن سے زیادہ مینگنیز لدا ہوا تھا جو جنگی ہتھیار بنانے کے کام آنا تھا۔ یہ جہاز جیسے ہی برمودا ٹرائی اینگل کی حدود میں داخل ہوا، اس کا ریڈیو رابطہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا۔ کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی دشمن کی آبدوز آس پاس نہیں تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جہاز سے کوئی SOS یا مدد کی پکار کا سگنل بھی نہیں بھیجا گیا۔ 309 انسان اور ایک دیو ہیکل جہاز یوں غائب ہو گیا جیسے وہ پانی پر ہے ہی نہیں تھا، بلکہ کسی بلیک ہول کے اوپر سے گزر رہا ہو۔ آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن نیوی کو اس جہاز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک نہیں ملا۔ یہ امریکی نیوی کی تاریخ کا بغیر جنگ کے ہونے والا سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ لیکن یہ صرف پانی پر چلنے والے جہازوں کی کہانی نہیں ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی پہنچ آسمان تک ہے۔ دسمبر 1945 میں فلائٹ 19 کا واقعہ، جہاں 5 نیوی طیارے اور انہیں ڈھونڈنے جانے والا ریسکیو طیارہ کل 27 افراد کے ساتھ ہوا میں ہی تحلیل ہو گئے، دنیا کے لیے ایک خوفناک پیغام تھا۔
پائلٹس کی آخری ریڈیو ٹرانسمیشن میں سنا گیا کہ سمندر سفید ہو گیا ہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہیں۔ ناظرین، ان واقعات کے بعد دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرین میدان میں آ گئے۔ کچھ نے کہا کہ یہ خلیجی دھارے کا کمال ہے جو ایک انتہائی تیز انڈر واٹر ندی کی طرح ہے اور کسی بھی ملبے کو بہا کر سینکڑوں میل دور لے جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں سمندر کے نیچے میتھین گیس کے بہت بڑے آتش فشاں موجود ہیں جو پھٹتے ہیں تو پانی کی کثافت ختم ہو جاتی ہے اور جہاز سیدھا نیچے چلا جاتا ہے۔ اور کچھ ماہرین نے روگ ویوز یعنی 100 فٹ اونچی لہروں کا ان حادثات کی وجہ سے قرار دیا۔ لیکن کیا صرف موسم اور گیس اتنے بڑے جہازوں کو بغیر کوئی نشان چھوڑے مکمل طور پر نگل سکتے ہیں؟ کیا موسم ہوائی جہازوں کے انسٹرومنٹس کو ہیک کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک ایسے انسان سے ملتا ہے جو اس موت کے منہ سے زندہ واپس لوٹ آیا۔ 1970 کی دہائی میں بروس جرنن نامی ایک پائلٹ اپنے چھوٹے طیارے میں بہاماس سے میامی جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے سامنے ایک عجیب و غریب سرمئی رنگ کا بادل دیکھا۔ جیسے ہی وہ اس بادل کے قریب پہنچا، وہ بادل ایک بہت بڑی سرنگ میں بدل گیا۔ بروس کے مطابق اس سرنگ کے اندر عجیب سی لہریں گھوم رہی تھیں۔ جہاز کے سارے نیویگیشن سسٹم بند ہو گئے اور قطب نما کی سوئی تیزی سے گول گول گھومنے لگی۔ بروس کو لگا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر وہ اچانک اس بادل سے باہر نکل آیا۔ جب اس نے میامی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ جو سفر 45 منٹ میں طے ہونا تھا وہ اس نے صرف 47 منٹ میں طے کر لیا تھا، اور اس کے جہاز نے اتنا ایندھن بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ بادل بھی کوئی عام بادل نہیں تھا، اسے ماہرین الیکٹرانک فوگ کہتے ہیں۔ کیا یہ ٹائم ٹریول تھا؟ کیا برمودا ٹرائی اینگل دراصل مختلف ڈائمینشنز کے درمیان ایک دروازہ ہے؟ کیا وہاں موجود میگنیٹک فیلڈ وقت اور فاصلے کو سکیڑ دیتی ہے؟ ناظرین، یہ نظریات سن کر اکثر لوگ اسے سائنس فکشن سمجھ کر مسترد کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل صرف ایک میتھ ہے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری یعنی امریکی نیوی نے اپنا سب سے خفیہ انڈر واٹر بیس اسی برمودا ٹرائی اینگل کے بالکل درمیان کیوں بنا رکھا ہے۔ اسے اٹلانٹک انڈر سی ٹیسٹ اینڈ ایولیوشن سینٹر کہا جاتا ہے۔ بہاماس کے جزیرے پر موجود یہ بیس سمندر کا ایریا 51 کہلاتا ہے۔ یہاں نیوی اپنی جدید ترین ایٹمی آبدوزوں، انڈر واٹر ڈرونز اور خفیہ ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کرتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سمندر جسے پوری دنیا جہازوں کا قبرستان کہتی ہے، وہ مقناطیسی خرابیوں سے بھرا ہوا خطہ امریکی نیوی کو اتنا پسند کیوں ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کا یہ علاقہ خاص طور پر پیورٹو ریکو ٹرینچ، جو کہ سمندر کی سب سے گہری کھائیوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا بلائنڈ سپاٹ ہے جہاں دنیا کا کوئی عام سگنل، کوئی ریڈار کام نہیں کرتا، اور یہی وہ چیز ہے جو اسے ملٹری کے لیے ایک پرفیکٹ چھپنے کی جگہ بتاتی ہے۔ لیکن اس ملٹری بیس کے آس پاس کام کرنے والے سابقہ اہلکاروں نے کئی بار ایسی چیزوں کی رپورٹ دی ہے جو انسان کی بنائی ہوئی نہیں لگتی۔ پانی کے اندر ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی روشنیاں، جسے ان آئیڈینٹیفائڈ سب مرج آبجیکٹس کہا جاتا ہے، جو سمندر کی تہہ سے نکل کر سیدھا خلا کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ کیا امریکی حکومت وہاں کسی ایسی چیز پر ریسرچ کر رہی ہے جو اس دنیا کی نہیں، بلکہ برمودا ٹرائی اینگل میں واقعی کسی پرانی گمشدہ تہذیب جیسے اٹلانٹکس کی ٹیکنالوجی موجود ہے جو آج بھی سگنلز کو جیم کر رہی ہے؟ ناظرین، ہم آج اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم کائنات کے رازوں کو تو ڈی کوڈ کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی زمین کا ایک حصہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ابھی کچھ نہیں جانتے۔
برمودا ٹرائی اینگل کوئی ایک معمہ نہیں ہے، یہ تاریخ، سائنس، ملٹری، سیکریٹس اور قدرت کی وہ خوفناک طاقت ہے جو انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ شاید وہ تمام جہاز اور طیارے جو وہاں غائب ہوئے وہ آج بھی سمندر کی تہ میں نہیں بلکہ کسی اور جہت، کسی اور وقت کے دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شاید جب آپ رات کو پرسکون نیند سو رہے ہوتے ہیں تو اس تاریک سمندر کے نیچے کچھ ایسا جاگ رہا ہوتا ہے جسے انسان کا کبھی نہ جاننا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ کچھ راز جب بے نقاب ہوتے ہیں تو وہ صرف جواب نہیں دیتے، وہ ہماری پوری دنیا کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، کیونکہ تاریخ وہ نہیں جو لکھی جاتی ہے، تاریخ وہ ہے جو چھپائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی اور آپ مزید ایسی خفیہ تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی سازش بے نقاب ہونے پر آپ کو سب سے پہلے پتہ چلے۔